بھیونڈی آزاداری لائیو ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کریں بھیونڈی آزاداری لائیو چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، ثم صل علی وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زین المجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت، اقوام متحدہ، میں نے جس حدیث شریفہ کو اپنے پڑھنے کا سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں اللہ کا حبیب جسے خداوند عالم نے کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل اور کبھی مدثر کہہ کے پکارا۔ عزیزان گرامی، جب بھی رسول سے خداوند عالم مخاطب ہوتے تھے تو خداوند عالم رسول کو انہی القابات سے کہ اے مزمل، اے مدثر، انہی سے خطاب دیا کرتے تھے۔ خداوند عالم کا پہلے تذکرہ کروں گا، پھر اس کے بعد اپنی اس مجلس کو ادامہ دوں گا کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ثواب، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو خداوند عالم اس کے بدلے 10 عطا کرتا ہے، 10 حسنہ دیتا ہے، لیکن جب ہم برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، برائی میں مرتکب ہوتے ہیں، اسے انجام دیتے ہیں، تو خداوند عالم جو لکھا ہے، جو ایک ہے تو اسے ایک ہی عطا کرتا ہے۔ یہ خداوند عالم کی رحمانیت دیکھیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک حسنہ انجام دے گا اس کے مثل اسے 10 حسنہ دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم خداوند عالم کے مطیع بندے بھی نہیں بن سکے، فرما بردار بھی نہیں بن سکے۔ کیونکہ خداوند عالم ہم سے صرف 5 وقت کی نماز چاہ رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
اور اس میں بھی ہم بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی دکھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات اگر میں کسی سے کہوں کہ بھائی سامنے والا اندھا ہو، نابینا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، میں اس سے یہ کہوں کہ بھائی اگر میں تجھے آنکھیں عطا کر دوں یا تیرا آپریشن کروا دوں تو تم مجھے اس کے بدلے کیا دے گا؟ تو وہ یہ کہے گا میں زندگی بھر تمہارا آبھاری رہوں گا، کہ میں تمہارا زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا اور تمہارے ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ اسے صرف ایک اعضا، بدن کا ایک اعضا اسے پہنچا رہے ہیں، اسے دے رہے ہیں، تو آپ کا زندگی بھر کے لیے احسان نہیں بھول رہا ہے۔ لیکن خداوند عالم نے ہمیں آنکھ بھی دیا ہے، کان بھی دیا ہے، بولنے کے لیے زبان بھی دیا ہے، اور یہاں تک کہ خداوند عالم نے پورا وجود عطا کیا ہے، لیکن خداوند عالم نے اس کے عوض میں ہم سے چند واجبات چاہے ہیں۔ فقط دن میں اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیے تو زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگتا ہے؟ فجر کی نماز میں 2 سے 3 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ظہر عصر اگر زیادہ شرائط کے ساتھ پڑھ لیے 10-15 منٹ، شرائط کے ساتھ نہیں پڑھے، واجبات کو انجام دے دیے تو 10 منٹ میں آپ کی ظہر عصر تمام ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ صرف خداوند عالم آپ سے مانگ رہا ہے۔ آپ اس کے بعد کچھ بھی کیجئے، کام کیجئے، گھر میں رہیے، کچھ بھی کیجئے، لیکن خداوند عالم جو کہہ رہا ہے فقط چند منٹ کی بات ہے، نماز آپ پڑھ لیں گے، چند منٹ میں نماز ختم ہو جائے گی آپ کی، لیکن ہم بھی اس میں کنجوسی دکھاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ جب خداوند عالم ہمارے لیے اتنا احسان کر رہا ہے، خداوند عالم نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات خلق کیا، وہ چاہتا تو ہمیں جانوروں میں بھی کر دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں بھیڑ بکریاں بنا سکتا تھا، کیونکہ وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو ہمیں کسی بھی شکل دے دیتا، لیکن خداوند عالم نے ہمیں انسان میں بنایا ہے، انسان بنایا تو خداوند عالم کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ کم سے کم خداوند عالم نے ہمارے لیے، لیکن ہم جب شکر کی منزل میں آئیں گے تو ہم شکر خداوند عالم انجام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو یہ بھی خداوند عالم کی عطا کردہ ہے۔ اگر ہم شکر خدا کہہ رہے ہیں تو جو سانس لے رہے ہیں اس کا بھی شکر کرنا پڑے گا، سن رہے ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا، بول رہے ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا، دیکھ رہے ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ دھڑکن ہماری جو چل رہی ہے اگر وہ رک جائے تو ہم ختم ہو جائیں گے، اس کا بھی شکریہ، یعنی تمام اعضاء کا شکریہ کرنا پڑے گا، لیکن ہم اس سے قاصر ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں خداوند عالم بس یہ تو کر سکتے ہیں کہ تیرے لیے تو نے واجبات جو انجام دیے، انجام دینے کے لیے ہم پر کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، واتو الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور خداوند عالم لیکن پھر بھی ہم جب اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، پھر اس کے بعد 1-2 دن ہم وہ کام کو انجام دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کام کو انجام دیجیے، اگر اس کے وقت پہ انجام نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کے وقت میں انجام نہ دیجیے، لیکن وہاں تک کہ انجام دے لیجیے جہاں تک کہ اس کی حد ہے۔ یعنی نماز قضا ہونے کی حد 6:30 بجے مثلاً ہے اور 1 بجے اذان ہو رہی ہے، تو آپ 1 بجے اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو جہاں تک کہ اس کی حد ہے وہاں تک کہ انجام دے دیجیے۔ مثلاً 6:30 بجے تو 6 بجے آپ اسے انجام دے دیے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں خداوند عالم نے، اور دیکھیے ہماری ہدایت کے لیے خداوند عالم نے، اگر ہمارے اوپر رنج و مصیبت آتی ہے تو ہمارے والدین تڑپ جاتے ہیں،
لیکن ہمارے والدین سے بھی زیادہ خداوند عالم ہم سے الفت رکھتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہم پر عذاب کر دیتا، کیا اسے حق نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر ہم گناہ کر رہے ہیں تو خداوند عالم ہم پر عذاب کر دے؟ وہ کر سکتا ہے، اور وہ خداوند عالم نے کئی لوگوں پر عذاب بھی کیا، تو ایسے شکل میں کہ ان سے نماز پڑھنے کی صلاحیت چھین لی، ان سے روزہ رکھنے کی صلاحیت توفیقات چھین لی۔ یہ عذاب خدا ہے۔ اگر جو کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہوتا، نماز نہ پڑھنا بھی یہ بھی عذاب الہی ہے، روزہ نہ رکھنا یہ بھی عذاب الہی ہے، بے پردگی کرنا یہ بھی عذاب الہی ہے، بے حیائی اختیار کرنا یہ بھی عذاب الہی ہے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ہمارے لیے انبیاء، اوصیاء، ولی، یہ تمام لوگوں کو کیوں خلق کیا؟ جب ہم بچپن کے عالم میں ہوتے ہیں، اگر آگ کے قریب جاتے ہیں، ہماری ماں اب کسی بھی حال میں ہو، ہمیں جب دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا آگ کے قریب جا رہا ہے، وہ جل جائے گا، کسی بھی حال میں ہو اسے بچانے کے لیے دوڑتی ہے۔ اور خداوند عالم ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں، فقط ایک دیے ہیں، جنہوں نے ہمیں دنیا میں لایا ہے، انہیں ایک عطا کیا ہے، لیکن خداوند عالم ہمارے جہنم سے بچنے کے لیے کئی والدین کو خلق کیا۔ کئی استاد جو ہے والدین ہی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ نبیوں کو بھیجا، ولیوں کو بھیجا جو ہے، یہ کس لیے بھیجا؟ تاکہ عذاب خدا سے بچے رہیں، خدا کے غضب سے بچے رہیں۔ جب دیکھا خداوند عالم نے میرا بندہ آگ کے قریب جا رہا ہے، جہنم کے قریب جا رہا ہے، جناب شیس کو بھیجا، جناب ادریس کو بھیجا، تمام نبیوں کو بھیجا، اور وہ کچھ ایسے قبیلے قوم کے تھے کہ جو اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کئی نبی قتل ہوئے۔ قوم بنی اسرائیل جو ہے، جو فضیلت رکھتی ہے، وہ ایسے ہی فضیلت نہیں رکھتی، ان میں سب سے زیادہ جو ہے نبی آئے ہیں، اس لیے وہ فضیلت رکھتی ہے، وہ لوگوں کی بنا پر فضیلت نہیں رکھتی ہے۔ قوم بنی اسرائیل جو ہے کہ ان کو خداوند عالم نے فضیلت دی ہے تمام لوگوں پر، یہ ایسے ہی فضیلت نہیں دی ہے، بلکہ ان میں تمام حد سے زیادہ جو ہے نبی بہت زیادہ ان میں آئے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ انہیں قتل کر دیتے تھے، انہیں ذبح کر دیتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم پھر بھی انہیں مہلت دیتا تھا، چھوٹ دیتا تھا، لیکن خداوند عالم کا جو خداوند عالم چھوٹ دے رہا ہے، اس کا ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ ورنہ جیسے پتنگ کو ہم ڈھیل دیتے ہیں اور پھر جب دوسری پتنگ اس کے ارد گرد آ جاتی ہے تو ہم اسے کھینچ لیتے ہیں تو اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے خداوند عالم ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خداوند عالم اپنی ڈور کھینچ لے اور ہم اسی کے ساتھ ساتھ جہنم میں چلے جائیں۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، اور اسی کے ضمن میں کہ مولائے کائنات کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے خلافت کے سلسلے میں کہ جب آپ اتنے بڑے شجاع تھے، دلیر تھے، تو آپ نے خلافت کو اپنے پاس ہی کیوں نہیں رکھا؟ کیوں فلاں کے حوالے کر دیا؟ ایک واقعہ کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دو عورت تھیں، ایک بچے کے لیے لڑ رہی تھیں، وہ کہتی تھی میرا ہے، وہ کہتی تھی میرا ہے، لیکن کوئی اس معاملے کو حل نہیں کر سکا۔ لایا گیا حلال مشکلات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، محمد و آل محمد، آپ کے پاس لے کے آیا گیا انہیں،
جب انہیں آپ کے قریب لایا گیا تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ کہتی تھی میرا ہے، دوسری کہتی تھی میرا بچہ ہے. مولا نے کہا اے قمبر جاؤ تلوار لاؤ، اے قمبر جاؤ تلوار لاؤ. جناب قمبر تلوار لائے. مولا نے کہا بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو. اب جس کا بیٹا تھا، جس کا حقیقی بیٹا تھا، اس نے کہا مولا یہ میرے پاس رہے چاہے نہ رہے، میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، اسے اسی کے حوالے کر دیجئے. تو عزیزان گرامی امام نے کہا یہ اس کا بیٹا ہے، کیونکہ جس کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے دل میں، ماں کے دل میں بہت ارمان ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، تو اس عورت کو اس کا بیٹا عطا کر دیا گیا. تو اسی طریقے سے امام نے دیکھا کہ خلافت جو ہے یہ اسلام کی خلافت امت جو ہے یہ چاہے میرے پاس رہے چاہے ان کے پاس رہے، میں اسے غیروں کے کافروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا حق ہے، لیکن میں اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے فلاں فلاں کے حوالے کر دیا. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر. عزیزان گرامی اصل خلافت مولا علی ہی کی ہے، لیکن فلاں نے قبضہ کیا ہے، اور یہ غصب جو انہوں نے کیا ہے، کیونکہ نفس رسول ہیں مولا کائنات. وہ کہتے ہیں کہ عزیزان گرامی آپ لوگ جو ہیں صرف علی کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ علی صحابہ میں سے ہیں، اور بھی صحابیوں کا تذکرہ کیا کریے. میں نے کہا بھائی آپ اپنے صحابہ کی ذرا اپنے صحابہ کے بیان کو بیان کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں آسمان پہ دکھائی دینے والے ستاروں کے مانند ہیں. میرے صحابہ آسمان پہ دکھائی دینے والے ستاروں کے مانند ہے. میں نے بھی کہہ دیا کہ میرا علی وہ آفتاب ہے، وہ سورج ہے، جب وہ چمکتا ہے تو سارے ستارے خود بخود غائب ہو جاتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی پھر میں نے کہا صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو سجدہ کر کر کے ساجدین کہلا سکتے ہیں، سید الساجدین نہیں کہلا سکتے. صحابہ اسے کہتے ہیں جو عبادت پہ عبادت کر کے عابدین کہلا سکتے ہیں، زین العابدین نہیں کہلا سکتے. صحابہ اسے کہتے ہیں کہ جو رسول کو اپنی بیٹی دے تو سکتے ہیں، رسول سے بیٹی لے نہیں سکتے. مولا کائنات کی شادی کس سے ہوئی؟ رسول کی اکلوتی بیٹی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، اگر 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں فقط 1 کیوں آئیں؟ عزیزان گرامی یہ سب صرف سازش ہے کہ فلاں لوگوں کو بچا لیا جائے. کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کا دین جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا. اگر ہم ساری حقیقت بیان کر دیں تو ہمارے فلاں کا جو ہے دین خطرے میں پڑ جائے گا. رسول نے جب یہ کہا کہ لاؤ میں تمہارے لیے، میرے لیے قلم دوات لاؤ، میں تمہارے لیے خلافت کے لیے کچھ لکھ دوں کہ خلافت پہ میرے بعد کس کا حق ہوگا، تو فلاں نے کیا کہا تھا؟ یہ ہزیان بک رہے ہیں. جس نے یہ کہا اس کو خلافت پہ بٹھا دیا. اور دوسرے جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا حق غصب کیا تھا، انہیں بھی خلافت پہ بٹھایا. اب جب وہ بیٹھے ہیں تو جو کام کیا انہوں نے، سب سے بڑا کام کیا کیا؟ جناب زہرا کا جو فدق تھا اسے غصب کر لیا. کل تک یہ حسبنا کتاب اللہ کے دعوے کرتے تھے کہ ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے. اب بی بی کہہ رہی ہیں وورثہ سلیمان داؤدا. عرص کے بارے میں تم کہتے ہو مجھ سے کہ نبی اپنا وارث نہیں بناتا.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پہ حدیث پیش کیے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہا ہے، نبی نے بیان کیا ہے کہ جو نبی کی حدیث ہے کہ میں اپنے بعد کسی کو وارث نہیں بناتا۔ بی بی آیت پہ آیت پیش کر رہی ہیں، اب وہ انکار کیے جا رہے نہیں، رسول نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بعد کسی کو وارث نہیں چھوڑتا۔ بی بی نے کئی آیتوں کو پیش کیا لیکن انہوں نے نہ مانا۔ اب بی بی انہیں جو گئی ہیں دربار میں گئی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے گئیں کہ یہ دیکھ لو جو حسبنا کتاب اللہ کے دعوے کرتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ان کے لیے اگر اللہ کی کتاب کافی ہوتی تو یہ قرآن سے سہارا لیتے، نہ کہ سنت نبی سے سہارا لیتے۔ جب اپنے فائدے کی باری آئی تو سنت نبی اختیار کر لیا، اور جب رسول یہ کہہ رہے تھے لاؤ کتابیں تمہارے لیے میں کچھ لکھ دیتا ہوں، تو کہنے لگے حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی مولا کے فضائل میں ایک شخص مولا سے کہتا ہے اے مولا یہ بتائیے کہ آج میں کھانے میں کیا کھاؤں گا؟ مولا نے کہا آج تو کھانے میں دودھ چاول کھائے گا۔ اس نے کہا یہ تو میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ یہ بغض علی دیکھیے، پوچھ رہا بھی ہے اور وہ چیز کا انکار بھی کر رہا ہے۔ رسول نے کہا، مولا علی نے کہا کہ آج تو دودھ چاول کھائے گا کھانے میں۔ وہ شخص چلا گھر پہ آیا، کہنے لگا بیوی سے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ۔ اس کے سامنے دودھ چاول آیا، کہنے لگا کہ مجھے یہ نہیں کھانا ہے، پڑوسی کے گھر جا، کچھ اور بنا ہے تو دیکھ، میرے لیے کچھ اور چیز کا انتظام کر۔ پھر اس کے بعد وہ پڑوسی کے گھر گئی، لیکن جس پڑوسی کے گھر جاتی تھی اسے دودھ چاول ہی نصیب ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ منہ لٹکائے ہوئے ہلکا پیٹ لیے ہوئے چلے اپنے گھر سے۔ کچھ دور گزرے تھے کہ ایک قافلہ دیکھا انہوں نے کہ قافلے والے آ رہے ہیں، اب انہوں نے سوچا کہ قافلے والوں سے پوچھتا ہوں کچھ کھانے پینے کا ہے تو مجھے دے دیں۔ قافلے والوں سے کہا کہ اگر تمہارا سامان ہے جو تم نے لیا ہے سفر کے لیے، ہو سکے تو مجھے کچھ دے دو کھانے پینے کے لیے۔ تو ان کے پاس بھی جو تھا وہ دودھ چاول ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس دودھ چاول ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ تو کہا جی وہ تو ہم نہیں کھا سکتے، اسی لیے تو ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی دودھ چاول ہی تھا۔ اب جب یہ جانے لگے ہیں تو قافلے کے سردار نے جو کہا کہ ہمارے یہاں کی یہ جو ہے دستور ہے کہ جب تک کہ سامنے والا وہ سامان کھا نہ لے جسے وہ طلب کیا ہے تب تک کہ ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب یہ ڈر گئے، ایسا کیسے، ہم نہیں کھانا چاہتے، ہم کیوں کھائے؟ انہیں پکڑا گیا اور انہیں کھلایا گیا وہی سامان۔ پہلے انہیں مارا گیا اچھے سے، خود ان کی خوب دھلائی کی گئی اچھے سے، پھر اس کے بعد انہیں دودھ چاول کھلایا گیا۔ جب وہ منہ لٹکا کے آئے تو مولا سے ملاقات ہوئی۔ مولا نے کہا کھانے میں کیا کھایا؟ کہا آپ نے جو کہا دودھ چاول، میں نے دودھ چاول نہیں کھایا۔ مولا نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مار بھی کھائی ہے، دودھ چاول بھی کھایا ہے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی عبادت کو یہیں پہ تمام کیا۔ ہاں عزیزو، آج ان پر گریہ کرنا ہے کہ جن پہ گریہ کرنے کے لیے جناب زینب نے ان پہ گریہ نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دو شہزادے، ہاں عزیزو، جنہیں اون و محمد کہتے ہیں،
آج ہمیں جناب زینب کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے، جس پر جناب شہزادی نے کربلا میں گریہ نہیں کیا، نہ ماتم کیا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، جب لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو شہیدوں کے درمیان سے لے جایا جا رہا تھا تو عزیزان گرامی جناب زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ ہاں عزیزو، جب تمام بیویاں گریہ کر رہی تھی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 2 ننھے لاشیں پڑے ہوئے تھے، لیکن ان پہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا ارے کیا ان دونوں بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ہاں عزیزو، جناب امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حمید ایسا نہ کہے، اے حمید ان کی ماں جو ہیں میری پھوپھی زینب ہیں، لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے اے بھیا ہر زخم کھاؤں گی، ہر صدمے برداشت کروں گی، ہر تکلیفیں برداشت کروں گی، لیکن اے بھیا جب تیرا لاشا آئے گا، اے بھیا جب تیرے لاشے پہ آؤں گی تو تیرے لاشے پہ اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی۔ ہاں عزیزان گرامی، جب شب عاشور آئی ہے، ہر بیوی اپنے بچے کو یہ کہتی تھی کہ تمہیں مامو جان پہ پہلے قربان ہونا ہے۔ جناب قاسم کی ماں کہتی تھی چچا جان پہ پہلے تمہیں قربان ہونا ہے۔ ہاں عزیزو، جناب زینب نے اپنے بچوں سے یہی کہا، اور جب جناب زینب نے یہ دیکھا کہ کل بچے جو ہیں زندہ ہیں، ماں کے قریب آئے، جناب زینب نے کہا اے بچوں تم ابھی تک زندہ ہو، جان لو جب تک کہ تم مامو جان پہ قربان نہ ہو جاتے ہو تب تک یہ جان لینا کہ میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی اگر تم مامو جان پہ قربان نہ ہوئے۔ ہاں عزیزان گرامی، بچوں نے کہا اماں جان ہم مامو جان کے پاس گئے تھے لیکن مامو جان نے ہمیں منع کر دیا۔ ہاں عزیزو، جناب زینب نے کہا اب کی جانا تو اصرار پہ اصرار کرنا۔ بچے گئے، امام حسین سے اجازت لی، بچے میدان کارزار میں آئے۔ ہاں عزیزو، شیر خدا کے نواسے تھے۔ ہاں عزیزو، ایسی جنگ کی جیسا کہ شیر خدا کرتے تھے۔ جناب اون و محمد کی جنگ کو دیکھ کے لائنوں میں الامان کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ہاں عزیزو، جب یہ دیکھا لائنوں نے کہ یہ ایسے قابو میں آنے والے نہیں ہیں تو ایک لائن نے کہا کہ تم اون کو کہو کہ تمہارا بھائی مارا گیا، میں محمد کو کہتا ہوں کہ تمہارا بھائی مارا گیا۔ ہاں عزیزو، اون کو کہا جاتا تھا کہ تمہارا بھائی مارا گیا، محمد سے کہا جاتا تھا کہ تمہارا بھائی مارا گیا۔ ہاں عزیزو، دونوں بچوں کی ہمت ٹوٹی۔ ہاں یہ وقت بھی آیا کہ دونوں بچے زین سے زمین پہ آئے اور یہ صدا دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مامو جان میرا سلام قبول کیجئے۔ ہاں عزیزو، جناب مولا عباس امام حسین میدان مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک زانو پر ایک بھائی کا سر مولا عباس نے رکھا، دوسرے بھائی کا سر امام حسین نے اپنے زانو پر رکھا۔ اور عزیزو، ایک بھائی نے کہا کہ اے مامو جان اماں سے جا کے یہ کہہ دیجیے گا ہم نے دریا پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن اے اماں جان ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، بچوں نے پانی نہیں پیا۔ جب بچوں کا لاشا خیمے میں آیا، جناب زینب کے سامنے آیا، جناب زینب خوشی باہر آئیں، بچے کے لاشے پہ ایک ہاتھ رکھا، دوسرے بچے کے لاشے پہ ایک ہاتھ رکھا اور سجدے کے لیے خدا کا شکر کیا۔ ہاں خداوند عالم، تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔